خدا جسے چاہے عطا فرمائے. سید عالم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. یہ وہب الہی ہے. یہ محنت ریاضت نمازوں سے نہیں ملتی، لیکن جسے خدا دیتا ہے اس کو ظاہر میں بھی ممتاز کرتا ہے اور باطن میں بھی ممتاز کرتا ہے. اس کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بولیے اس کے. اب اس طول پر اگر آپ جائیں گے تو میرا ایک بیان موجود ہے کہ حضور کی مثل ممکن نہیں، حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. عقیدہ ہے، کھل کر سنیے. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تحفۃ الایمان میں لکھا ہے کہ اللہ صاحب چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے. یہ عبارت آج بھی چھپ رہی ہے کراچی میں. اللہ صاحب چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے، اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی محمد عربی بنایا ہے. کہا وہ 100 نہیں بنا سکتا. میں نے کہا وہ 100 کیا بنایا؟ اس نے کہہ دیا بس یہی کمال ہے، یہی رحمت للعالمین ہے، یہی خاتم النبیین ہے. او گدو، 100 کی تم بات کرتے ہو، یہ تحت قدرتی نہیں ہے. اس لیے کہ 100 اگر بنائے، 100 تو دور کی بات، حضور جیسا اگر دوسرا بن جائے تو خاتم النبیین کون ہوگا؟ حضور جیسا اگر دوسرا ہو جائے تو امام المرسلین کون ہوگا؟ تو حضور کے اوصاف ایسے ہیں جو خاصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحت قدرت یہی، تحت قدرت یہ نہیں، بلکہ تحت قدرت تو یہی تھا کہ مصطفیٰ کا مثل ہو نہیں سکتا. آپ کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے خاتم النبیین تو ایک ہی ہوگا نا. یہ کہتے خدا چاہے تو 100 بنا دے. ہم نے کہا نہیں بنا سکتا. کہ دیکھو خدا عاجز ہے اس سے. میں نے کہا نہیں، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ اس کے وعدے کے خلاف ہے. اس لیے کہ اس نے ایک ہی خاتم، اگر ایک یہ دراصل پھاٹک مرزائیوں کے لیے کھولتے ہیں، اور پھر ہم نے کہا مولویوں کی عبارت کو ڈالو ڈسٹ بن میں اور ایک بات کرو کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضرات گرامی توجہ فرمائیے. حضور نے خود فرمایا ایکم مثلی، کوئی ہے تم میں میرے مثل؟ صحابہ خاموش ہو گئے. جب ابو بکر حضور کے مثل نہیں ہو سکے تو یہ ملا ہوں گے؟ اگر حضور کے مثل کوئی ہو سکتا تھا تو انبیاء ہو سکتے تھے، لیکن وہ بھی ابراہیم حضور کے آگے جھک جاتے ہیں. وہ بھی ابراہیم حضور کے آگے جھک جاتے ہیں. حضور نے فرمایا حتیٰ ابراہیم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اس ابراہیم جو میرے جد اعلیٰ تو ہیں ظاہر میں، لیکن اصل میں ان کے اصل ہوں. اور قیامت کے دن یہ راز کھلے گا ان لوگوں پر جو دنیا میں رہ کر اس غیب پر عقیدہ رکھتے تھے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا. جن کا یہ عقیدہ تھا وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء ان کے سامنے زیر تابع ہیں. سرکار نے خود فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ سنو. جامع ترمذی میں فرمایا ہاں ہاں موسیٰ کو خدا نے کلیم بنایا ہے. ہاں ہاں میں مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں، میرے سے تم نے سیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا. لیکن فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخرین، مجھے اللہ نے حبیب بنایا. اور کہا سنو یہ سارے انبیاء جن کے تم فضائل بیان کر رہے تھے، یعنی حضور یہ چاہتے ہیں کہ سب کا بیان کرو لیکن سب سے بڑا میرا بیان کرو. آپ سمجھے نہیں؟ اس حدیث کو سنا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے آپ نے حدیث کو؟ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. صحابہ کرام ایک کمرے میں بیٹھ کر، آپ ہلتے نہیں، آپ نے کبھی سنا ہے اس حدیث کو؟ کچھ رسپانس دیا آگے سے، کچھ سنا ہے آپ نے اس حدیث کو؟ ٹھیک ہے، اس میں مجمع میں کوئی بھی بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، لیکن توجہ سے سنیں، بات نبی کی عظمت کی ہو رہی ہے، ملا کی عظمت کی نہیں. ملا کی بولے، ملا کی عظمت کی نہیں ہو رہی، نبی کی عظمت کی ہو رہی ہے. جو نبی کے طریق پر چلے گا پھر ان کی عظمت بیان ہوگی. اب ذرا آپ توجہ فرمائیے اس جگہ کے اوپر، اور غور کرنے کی یہ بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیل اور منصب جلالت کے حوالے سے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. کہا دیکھو اللہ نے نبیوں کو کیا مقام دیا. تو یہ نعتیں پڑھ پڑھ کے بڑائیاں بیان کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کہتے نہیں ایسا نہ بولو، شرک ہو جائے گا. نبیوں کی بڑائی بیان کرو گے شرک ہو جائے گا. نبیوں کی تعریف اگر نہیں ہوگی تو پھر تعریف ہوگی کس کی؟ اگر ان کی تعریف شرک ہو گئی تو تم کتنے خشک ہو یار، کتنے خشک. اور میں حیران ہوں، مجھ سے کوئی کہہ رہا وہ فلانا تبلیغی ہو گیا سیٹ. میں نے کہا ایک دفعہ ہمیں پاس تو لائی کہ کیا دیکھ کر تبلیغی ہوا، کیا دیکھ کر تبلیغی ہوا، کیا دیکھ لیا ان کے پاس؟ سڑے ہوئے صفات اور چپٹ منہ دیکھ کر تبلیغی ہوا. یہ سڑے ہوئے عقیدے دیکھ کر، کیا دیکھ کر جو منتقل ہوا، کس چیز کو دیکھ کر ہوا؟ ہاں ہم یہ وصوف سے کہہ سکتے ہیں صرف اس لیے 2 وجہ سے وہ ہوا ہوگا. ایک تو اس کے اندر خود خناس ہوگا کہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا. اس خناس پنے کو سنی برداشت نہیں کرے گا، وہ برداشت کرتا ہے. اور سنی یہ کہتا ہے نظریں جھکا مصطفیٰ آ رہے ہیں. سنی اس کو برداشت نہیں کرتا، سنی اس کو برداشت.
یہی سنیوں کو عقیدہ امام محمد رضا نے دیا کہ بڑے سے تمہید الایمان میں آپ نے اس ہر سنی کے گھر تمہید الایمان ہونی چاہیے. تمہید الایمان اردو کا رسالہ ہے میرے امام کا. تمہید الایمان 20-25 روپے اس کا ہدیہ ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا کر کہو اس کو پڑھو گے ضرور. ایمان کے تقاضوں کو پڑھیں آپ. بڑی پیاری بات اس میں یہ لکھی ہے کہ تمہارا بڑے سے بڑا مولوی, بڑے سے بڑا پیر بھی اگر اس کو ادنا بھی گستاخی بارگاہ مصطفیٰ میں کرتا ہوا دیکھو تو اسے اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے. میری تقریر حسام الحرمین کے مسئلے پر اس کو آپ سنیے, میں نے اس میں اقوال پڑھے ہیں. یعنی یہ معیار ہے کہ اصل حضور کی ذات مبارکہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا قریبی ان کی ادنا سی بے ادبی کرے تو پھر امام کا حکم یہ ہے کہ پھر اس کو دل سے نکال کر, کیونکہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے, تو دل صاف کرنے کے لیے پہلے اندر سے گندگی نکالنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ اب آئیے میرے دوستو اس تناظر کے اندر سماعت فرمائیے کہ نبوت خاصہ ہے, انبیاء کا خاصہ ہے, اور بطور عطا کرنے کے لیے رب کریم انہیں عطا فرماتا. یہ وہب ہے, یہ اللہ کی محض عطا ہے, اس میں عبادت اور ریاضت کا کوئی دخل نہیں. لیکن جنہیں خدا عطا فرماتا ہے انہیں اللہ رب العالمین اس با کمال بناتا ہے. اب سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے. توجہ رکھیے گا, نبی کون ہوتا ہے؟ مل کر کہیے نبی. کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ نبی. پھر اس پر کہیے سبحان اللہ. اور سنیے سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا انتخاب جس کے لیے, جس کو خدا منتخب کرتا ہے نبوت کے لیے, جس کو خدا منتخب کرتا ہے اپنی خلافت کے لیے, جس کو خدا منتخب کرتا ہے اپنے راز بتانے کے لیے, کیونکہ رسالت راز الہی ہے, نبوت راز الہی ہے, رب کی وہ باتیں ہیں جو رب اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے اور وہی نبی ہوتے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں منتخب کیا جاتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا سورۃ الانعام میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کے رکھنے کی جگہ کون سی ہے. بندے تو سب ہے, لیکن اللہ کہتا پہلے اس برتن کو دیکھو جہاں یہ پاکیزہ چیز رکھی جائے گی, جہاں یہ پاکیزہ چیز رکھی جائے گی. تو انبیاء وہ ہیں کہ ماں کے بطن میں آتے ہیں اس سے پہلے سے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. پیدا ہو گئے تو پاکیزہ, یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ان کو نبوت ملتی ہے. ابھی آگے میں حوالے پڑھوں گا آپ کے سامنے, بڑے قیمتی حوالے ائمہ کے پڑھوں گا, اور آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ حضرات انبیاء یوں محاورتاً سمجھیے کہ پیدائشی طور پر ان کا ظاہر اور باطن اتنا پاک مصفا اور مجلہ ہوتا ہے, وہ برتن اتنا پاک ہوتا ہے کہ رب کریم فرماتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ راز, یہ رسالت اور یہ رسالت کی جگہ کون سی ہے جہاں خدا نے اس نعمت کو, اس عظمت کو وہاں پر رکھنا ہے. کفار نے یہی کہا تھا نا حضور سے کہ آپ کو نبوت کیوں مل گئی, طائف کے بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں ملی. یہ آیت اس لیے اتری, طائف کے بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے شاعر تھے, بڑے خوبصورت تھے, 50-50 بچوں کے باپ تھے, کئی عورتوں کے شوہر تھے, ہر معاملے میں مکمل تھے, تو ان کو نبوت کیوں نہیں ملی. تو اللہ نے فرمایا نبی ہونے کے لیے کوئی خوبصورت ہونا ضروری نہیں. یعنی خوبصورت ہونے سے مراد یعنی جو خوبصورت ہو اسے نبوت ملے, فرمایا نہیں. جو کئی بیویوں کا شوہر ہو اسے نبوت ملے, یہ قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو جناب بڑے مالدار ہو اسے نبوت ملے, یہ نہیں ہے. اللہ خود جانتا ہے نبوت کس کو دینی ہے, لیکن جس کو خدا نبوت دیتا ہے اس جیسا پھر حسین بھی کوئی نہیں ہوتا, اس جیسا علم والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اس جیسی دولت بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور کیونکہ وہ نبی ہوتا کون ہے آگے پتا چلے گا, وہ خود بن دیکھی چیزوں کو بتانے کے لیے آتا ہے, تو دولت اس کے پاس ہوتی ہے, ہاتھ خالی نظر آتے ہیں. لیکن جس کو لگ جاتی ہے محبت وہ جانتا ہے کہ ہاتھ یہ بظاہر خالی ہے, یہ امتحان اور غیب ہے, لیکن غیب کی آنکھوں سے دیکھو, ایمان کی آنکھوں سے دیکھو تو کونین کی نعمتیں ان آنکھوں کے اندر موجود ہے, ان ہاتھوں میں موجود. کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس نہیں پہنچے بخاری کتاب العلم میں, یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا فانساہ, یا رسول اللہ حضور میں آپ سے درجنوں حدیثیں سنتا ہوں, بھول جاتا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بھول جاتا تو میرے پاس کیوں آئے, میرا کام تو حدیث سنانا, کیونکہ میں حکیم صاحب تو نہیں ہوں کہ میں تجھے معجون بنا کر دے دوں, میں تجھے غذا بنا کر دے دوں, تجھے حافظے کی دوائی بنا کر دے دوں, یہ میرا کام تو نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, بادام کھاؤ, کشتجات کھاؤ, مقوی دماغیات جو ہے اس کو استعمال کرو, میرا کام تو صرف وضو کے مسئلے بتانا ہے. قرآن کی آیت یہ جو یہ بات کرتے ہیں اسی تناظر میں عرض کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے نبی سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کا کام تو قرآن دینا تھا، نبی کا کام تو جناب جو دین کی باتیں بتانا تھا، نبی کا کام تو تمہیں اپنی سنتیں سکھانا تھا، نبی کا کام تھوڑی تھا مدد کرنا. تو میں نے کہا حضور نے کیوں نہیں کہا کہ حافظہ تیرا خراب ہوا ہے، اس کا نبوت سے میرے کیا تعلق ہے، اسے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ تو کلمہ پڑھ، میرا کام تجھے کلمہ پڑھانا تھا، اللہ کی وحدانیت سکھانا تھا، قرآن تجھے دینا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن تجھے دینا تھا، وضو غسل کے مسائل تجھے بتانے تھے. لیکن نہیں، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حافظہ ختم ہو گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے. حضور نے اشارہ دے کر فرمایا کہ یہ تیرے کندھے پر جو چادر ذرا اس کو بچھا دے، اور بتا دیا کہ حاجتیں نبیوں کے پاس ہی لے کر آتے ہیں. حاجتیں ایک کتاب ہے کرامات اہل حدیث، یہ اپنی ساری کرامتیں اپنے مولویوں کے پاس لے جاتے. رسول کے لیے شرک ہے. ان کے ایک مولوی تھے، مولوی عبد المجید، ان کے پاس ان کا مولوی گیا، جیسا مولوی ویسی کرامت. کہہ رہا کہ جو میری وہ منج جو نا، منج گائے بھینس، وہ ابھی صرف کٹے جنتی تھی، کٹیاں نہیں جنتی، یعنی صرف جو ہے کہ وہ نر جنتی ہے، مادہ نہیں جنتی. تو کہتے مولوی عبد المجید گئے اور انہوں نے دم پکڑی بھینس کی، کٹی 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 3 دفعہ کہا. تو کہا 3 بچے اس نے پیدا کیے پھر. تو میں نے کہا واہ، یہ شرک نہیں ہوا، اور کتاب کا نام کرامات اہل حدیث. سمجھ رہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اولیاء یہ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی طاقت نہیں ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ کے نور کی جھلک ہوتی ہے. اور مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی ہے، خدا کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. یہ وہ تسلسل ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے، تو یہ تمام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اپنی رسالت کو کس جگہ پر رکھنا ہے، اور کون سا اس کا محل ہوگا. تو یہ تو وہ قاعدہ ہے، یہ تو وہ لوازمات ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجلہ نے ذکر فرمایا کہ طائف کے لوگ اگر امیر ہیں تو امیر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبوت ان کو مل جائے، اس لیے کہ اللہ خود جانتا ہے کہ نبوت کس سے عطا کرنی ہے. اور جسے اللہ رب العالمین نبوت عطا کرتا ہے تو وہ منصب ڈالنے سے پہلے، اس فیض کو منتقل کرنے سے پہلے اس کے برتن کو تیار کرتا ہے، اس کا وہ ظرف جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اب آگے چلیے، پہلے اس معنی کو دیکھتے ہیں. نبی ان ہستیوں کو جنہیں خدا اپنی خلافت دیتا ہے، توجہ رکھیے گا، خدا اپنی خلافت دیتا ہے، خدا جنہیں اپنی نیابت کے منصب پر رکھتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں نبی. کیا کہتے ہیں؟ نبی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا منصب اتنا عالی ہوتا ہے، وہ ہستیوں کے لیے جو نام تجویز کیا گیا ہے، ان ہستیوں کے لیے جن کو خدا خلافت دے رہا ہے، توجہ رکھیے، جنہیں خدا خلافت دے رہا ہے، جنہیں خدا خلافت دے رہا ہے، نیابت کا منصب دے رہا ہے، جو خدا کے کمالات کے مظہر بن رہے ہیں، تو خدا ان کو نام بھی پھر اور نہیں نبی دیتا ہے. کیا نام دیتا ہے؟ نبی. کہ نام سے ہی وہ سارے کمال ظاہر ہو جاتے ہیں، نام سے ہی وہ سارے کمال ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو وہ نام نہیں دیتا کہ نام کچھ اور کمال کچھ اور ہو. اللہ جن ہستیوں کو اس کمال سے نوازتا ہے تو نام بھی ایسا بے مثال دیتا ہے کہ نام لینے کے ساتھ ہی ان کا منصب سامنے آ جاتا ہے. ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے نبی. کیا کہا جاتا ہے؟ اور موضوع ہمارا نبی کون ہوتا ہے، ان ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، نبی. اب آپ سماعت فرمائیے کہ نبی کہتے کس کو ہے. منجد کے اندر، یہ منجد المنجد بہت مستند لغت کی کتاب ہے، اس میں بڑا پیارا معنی لکھا ہے نبی کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرمایا نبی کون ہوتا ہے؟ کہ نبی نبوت سے بنا ہے، اس میں فاعل ہے، اور نبوت اس کے مصدر ہے. فرمایا النبوت الاخبار عن الغیب او المستقل بالالہام من اللہ. فرمایا نبی کون ہوتا ہے، نبوت کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا النبوت الاخبار عن الغیب. نبوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرمایا نبوت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے غیب کی بات بتانے کا منصب. اللہ کی طرف سے غیب کی باتیں بتانے کا منصب، مستقبل کی باتیں بتانے کا منصب. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ بطور الہام اللہ کسی اور کو نہیں بتاتا، اس کے دل پر اتارتا ہے. توجہ سنیے، نبی کا معنی خود اس کیفیت اور اصل کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ نبی غافل نہیں ہوتا. نقل کفر نباشد ایک بات عرض کر رہا ہوں، نبی جاہل کا ترجمہ نہیں ہے. جاہل کا ترجمہ نبی نہیں ہوتا، ان پڑھ کا ترجمہ نبی نہیں ہوتا، جو کچھ نہ جانے وہ نبی نہیں ہوتا، جو سب کچھ جانے وہی نبی ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جو سب کچھ جانے وہی نبی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میں نے کہا جن کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہونا ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے. جن کو نبی کہا جاتا ہے تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے علم حاضر ہوتا ہے.
نبی ہوتا ہی وہی ہے. یہ سب سے بڑی چوری یہاں سے کی جاتی ہے کہ ان سے پوچھو نا نبی کا معنی کیا ہوتا ہے, نبی کہتے کس کو ہے. آئیے دوسرے زاویے پر پھر میں اس کو اور کھولتا ہوں. قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کے مجدد ہیں, مالکی فقہ سے تھے لیکن امامت کا درجہ رکھتے ہیں حدیث و سیرت کے اندر. تمام جید علماء امت کا ان کی صالحیت پر تقریباً اور ان کی استقلال پر اور ان کی ثقات پر, ان کی مضبوطی, ان کی درستگی پر امت کا تقریباً اجماع ہے. قاضی اعظم کا قول مفسرین کسی بات کو ثابت کرنے میں سب سے آخر میں لے کر آتے ہیں. آپ تفاسیر اگر دیکھیں, محدثین قاضی اعظم کا قول کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آخر میں لاتے ہیں, اس لیے کہ جو کتاب انہوں نے حضور کی شان میں لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ, یہ تعریف کی شفا شریف جو حضور کی سیرت پر لکھی ہے, وہ اتنی مضبوط کتاب لکھی ہے, اتنی مضبوط کتاب لکھی ہے کہ لکھی کتاب حضور کی شان میں تھی, بڑی مضبوط اور بہترین بے نظیر کتاب لکھی, امت نے ان کو امامت کا درجہ عطا فرمایا ہے. تو یہ صاحب شفا حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ, اسی شفا شریف, اور شفا شریف وہ مقدس کتاب ہے کہ حضرت قاضی اعظم کے بھانجے نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آقا کو خواب میں دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں اور کئی علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے مجمع میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ سید عالم کے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ماموں نے تو بڑی لاجواب کتاب سرکار کی شان میں لکھی ہے, میرے ماموں کا کیا رتبہ ہے. تو کہتے ہیں سرکار نے اپنے دائیں طرف کی چادر اٹھائی تو بغل میں قاضی اعظم بیٹھے ہوئے تھے, بغل میں. قاضی اعظم, اور اللہ کروڑوں رحمت اتارے امام ملت و دین امام سیوطی کی قبر اقدس پر. انہوں نے اس کی شرح ایک بڑے آسان انداز میں تخریج کی, تخریجیں تو ہوتی رہی, مولا علی قاری نے اس کی تخریج کی ہے, علامہ شہاب الدین خفاجی نے کی ہے, لیکن ایک بڑی پیاری اس کی احادیث کی تخریج کی ہے مناہل الصفا فی تخریج احادیث شفا, حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. توجہ کیجیے, تو قاضی اعظم اتنی مضبوط آدمی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو لغت کی بات تھی. اب یہ امامت کی بات والے شخص کیا کہتے ہیں ذرا توجہ رکھیے. فرماتے ہیں قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کون ہوتا ہے. فرمایا النبوت ہی اطلاع علی الغیب, نبوت وہ منصب ہے جو سراسر غیب پر مطلع ہوتا ہے. سراسر بولیے, غیب پر مطلع ہوتا ہے. اور علماء نے یہ لکھا کہ نبی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے, صفت مشبہ کا صیغہ, یہ محض اس میں فاعل نہیں ہے, صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے, صفت مشبہ کے صیغے جو ہیں وہ مداومت اور دوام پر دلالت کرتے ہیں. تو یہاں پر جو یہ کہا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مطلع علی الغیب ہوتا ہے, غیب سے آشنا ہوتا ہے, خدا اس کے دل پر غیب کی بارشیں کرتا ہے اور وہ جاہل نہیں ہوتا معاذ اللہ. ظاہر تو سب کے سامنے ظاہر ہے, اس کے سامنے غیب بھی حاضر ہو جاتا ہے. جس کے سامنے غیب حاضر ہو اس کے سامنے کی شہود کی چیزیں کس قدر حاضر ہوں گی. تو علماء نے لکھا کہ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے صرف غیب پر مطلع نہیں بلکہ ایسا غیب پر مطلع نبی کہ جو ہما وقت مطلع ہوتا ہے اور ہما وقت مخبر ہوتا ہے, ہما وقت اس پر مخبر ہوتا ہے, خبر دینے والا ہوتا ہے. اس کا انقطاع غیب کے راستے سے ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہ غیب کے راستے سے اس کا انقطاع ہو گیا تو نبی کی تعریف درست نہیں ہوگی, اور جب نبی کی تعریف ہی درست نہیں ہوئی تو نبی کو نبی کیوں کہا گیا. تو نبی کو لایا بھی صفت مشبہ لایا گیا ہے اور کہا گیا نبی وہ جو غیب پر مطلع ہوتا ہے, اور غیب پر مطلع ایسا ہوتا ہے کہ ہما وقت ہوتا ہے, ہما ہاں. یہ ضرور ہے کہ نبی کو, ابھی میں آگے عرض کروں گا, دو صفتوں سے نوازا جاتا ہے. ایک تقاضا بشریت ہوتی ہے, ایک ظاہری بشریت ہوتی ہے اور ایک ملکیت ہوتی ہے. تو کبھی اس کا غلبہ ہوتا ہے, کبھی اس کا غلبہ ہوتا ہے, کبھی اس کا غلبہ ہوتا ہے. طائف میں پتھر لگے تو سر اقدس پر پتھر لگے تو خون نکلنے لگا, اور معراج کی رات میں سینہ شق کر دیا گیا, خون نہیں تھا, خون نہیں تھا. تو وہاں پر بشریت کی جلوگری, یہاں پر نورانیت کی جلوگری. تو یہ ظہور ایک دوسرے پر بدلتے رہتے ہیں. صحابہ اس بات کو سمجھتے ہیں. ہاں, یہ جو میں نے عرض کیا کہ نبی ہما وقت, نبی وہ ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو ہما وقت غیب پر مطلع ہوتا ہے, غیب سے اس کا کنیکشن اور رابطہ ہوتا ہے. ہاں, تقاضۂ بشری کے اعتبار سے اور خالق اور معبود اور عبدیت کے فرق کو واضح کرنے کے لیے نبی پر کبھی ظہور کی کیفیت طاری کر دی جاتی, کبھی نسیان کی کیفیت طاری کر دی جاتی. تو نبی پر اگر کبھی ایسا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھول گیا,
تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھولنا بھی علم کی صفت ہوتی ہے، کیونکہ بھولا اس کو جاتا ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے، اور یہ بھلایا جانا، توجہ چاہتا ہوں، یہ بھلایا جانا ہوتا اس لیے ہے کہ کئی لوگ نبی کو خدا نہ کہے. خدا کا علم ہما وقت استحضار حقیقی طور پر ہوتا ہے، اور نبی کا علم غیب کے ساتھ استحضار خدا کی عطا سے ہوتا ہے. اور خدا نبی کو بھلاتا اس لیے ہے دو وجہ سے، ایک تو امت کے لیے آسانی پیدا ہو، دوسرا فرق واضح ہو جائے کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. لیکن اس فرق کے باوجود یہ نبی کی توحید نہیں، یہ نبی کی عظمت ہوتی ہے. بولیے کیا ہوتی ہے؟ میری طرف توجہ رکھیں. نبی کی عظمت ہوتی ہے. تو نبی وہ ہے کہ جو غیب پر مطلع ہوتا ہے. اب ذرا یہاں پر آئیے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علم الغیب، جو علم غیب ہے، غیب کا علم جو ہے یہ نبوت کا خاصہ ہے. جو کہے میں نبی کو مانتا ہوں علم غیب کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ مثال سنیں. جو یہ کہے نا، اب آپ دیکھیں اس پہ مناظرے ہوتے ہیں، میں بھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. جو یہ کہے نا کہ جناب جو ہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن تمام عالم کا خالق نہیں مانتا، وہ مسلمان ہوگا. جو کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا، وہ مسلمان ہوگا. اسی طرح جو یہ کہے میں نبی کو مانتا ہوں لیکن غیب نہیں مانتا اس کے لیے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ خدا کے لیے وحدانیت اس کا لازمہ ہے، توحید کا لازمہ ہے. خدا کو ماننے کا لازم عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک ہو. خدا کو خدا کہنے کا لازم عقیدہ یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے. تو اسی تناظر میں آپ سنیے کہ نبی کو نبی کہنے کا لازم عقیدہ یہ ہے کہ وہ غیب جانتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ اب سنیے، علم الغیب جس پر مناظرے ہوتے ہیں اس کو سنجیدہ انداز میں سنیں آپ. علم غیب خاصہ نبوت ہے، لازمہ نبوت ہے. اس صفت کا انکار کرنے کے بعد داڑیاں بھی سفید ہو جائے کلمہ پڑھ پڑھ کے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کو جس وجہ سے نبی کہا گیا اس وجہ کا انکار کر دیا تو نبی کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یا تو آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، شاید یہ نقطے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یا آپ ذوق کہہ رہے ہیں تو پھر سب سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو ان قیمتی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھائیں. نبی کو پھر جملہ سنیں آپ، نبی کو جس وجہ سے نبی کہا گیا ہے، نبی کو جس وجہ سے نبی کہا گیا ہے اس وجہ کا انکار کر دیا تو پھر نبی کو نبی کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کو نبی اس کمال کے ساتھ کہنا ہے جس کمال کی وجہ سے نبی نبی بنتا ہے، جس کی وجہ سے بولیے نبی بنتا ہے. یہ رسمی جملوں سے ہٹ کر بات عرض کر رہا ہوں. اب آپ سنیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور پھر اس پر مفسرین کا بنیادی عقیدہ سنیے آپ. اہل سنت کا بنیادی عقیدہ، یہ ابتدائی طرز تو میں نے آپ کے ذہن کے مطابق رکھا ہے، آگے اس کے بنیادی نظریات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. توجہ رکھیے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 179، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو غیب بتائے. کیوں؟ آپ اپنے دل کی بات ہر ایرے غیرے کو بتائیں گے؟ اپنے راز کی بات بتائیں گے؟ جو بات ہر ایرے غیرے کو بتائی گئی تو وہ راز کیسے رہا؟ اور جو راز ہوتا ہے وہ ہر ایرے غیرے کو بولو. تو بس اسی تناظر میں سنیے، اللہ فرماتا میں اپنی راز کی باتیں ہر ایرے غیرے کو نہیں بتاتا. وما کان اللہ، اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا لیطلعکم علی الغیب کہ ہر ایرے غیرے کو غیب پر مطلع کرے. تو مولا پھر تو کسی کو نہیں بتاتا؟ کہ تمہیں کسی نے کہا میں نہیں بتاتا. تمہیں کسی نے کہا میں نہیں بتاتا؟ میں نے کہا ملا جی کہتے ہیں خدا غیب نہیں بتاتا. کہ جھوٹ بولتے ہیں، آیت آدھی پڑھتے ہیں. آگے پڑھو. فرمایا ہاں ہم نے تو یہ ضرور کہا کہ ہم غیب کسی کو نہیں بتاتے، لیکن ہو وہ ایرا غیر نتو خیرا، لیکن ہو اگر ہمارا محبوب تو فرمایا سنو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ایرے غیر نتو خیرے کو غیب بتائے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ تو ہمارے محبوب رسول ہوتے ہیں جن کو ہم غیب کے لیے چن لیتے ہیں. جس کو ہم غیب کے لیے بولیے اور یہ کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے.
میں نے کہا جو غیب جانے وہ اول وہی تو نبی ہوتا ہے، وہی تو نبی ہوتا ہے. تو نبی بھی غیب جانتا ہے. اگر عاشقوں اور مومنوں سے سیکھتے تو تمہیں آتا کہ سب سے پہلے خدا کی عطا سے جو غیب جانتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. اب سنیے اللہ نے خود کہا، اور یہاں پر ایک طلبہ بیٹھے ہیں تو ایک محبت کا ایک قاعدہ جو بالکل جو ہے وہ عام کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اپنے، اور یہ بڑا محبوب قاعدہ ہے. یہاں پر لاکن آیا، ولاکن اللہ، لاکن اس کو ہمارے جیسے شرمیت میں بھی آپ نے پڑھا یہ استدراک کے لیے آتا ہے. لیکن جو ہے استدراک کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ، اس سے پہلے جو لائن ہوتی ہے اس میں جو شک پیدا اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. تو وہم پیدا ہو گیا، کسی کو نہیں کرتا، کسی کو نہیں کرتا. فرما ولیکن، اب اس جملے کی شک ہٹایا جا رہا ہے. ولیکن، لیکن، ولیکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، ارے غیرے کو نہیں بتاتا، رسولوں کو ضرور بتاتا ہے. رسولوں کو. کیا نبی غیب پر خبر رکھتا ہے؟ میں نے کہا نبی ہی غیب پر خبر رکھتا ہے. ابھی جھگڑے کی بات تو نہیں تھی، نبی ہی بولیے غیب پر خبر رکھتا ہے. اس پر اہل سنت کے مسلم امام، عقائد کے اندر دو اماموں کا نام آتا ہے، امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اشعری. امام اشعری کو شوافع اور دیگر فالو کرتے ہیں، اور احناف امام ماجد ماتوریدی کو فالو کرتے ہیں. امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے مسلم امام ہیں، اہل سنت کے مسلم امام ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ قرآن کے چند معنی اگر نکل رہے ہوں اس میں نظریہ جو اہل سنت کا اس کو واضح کریں. ان کی ایک کتاب زمانے سے نہیں چھپی تھی لیکن اب چھپ گئی، تعویلات اہل سنت، تعویلات اہل سنت مارکیٹ میں آ چکی ہے. تفسیر کی کتاب ہے آپ کی امام ماجد ماتوریدی کی، تعویلات اہل سنت. تعویلات اہل سنت میں امام ماجد ماتوریدی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری شان نہیں کہ ہر غیرے کو غیب بتاؤں، لیکن رسولوں کو غیب بتاتا ہوں. امام ماجد ماتوریدی عقیدہ لکھتے ہیں کہ رب جو ہے وہ غیب رسولوں کو کیوں بتاتا ہے. آپ لکھتے ہیں تعویلات اہل سنت میں اس لیے کہ اذ، آپ فرماتے اذ علم الغیب آیات من آیات رسالتہ، اس لیے کہ علم غیب جاننا یہ رسالت کی علامات میں سے ایک سب سے بڑی علامات ہے. دیکھو اس سے دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ ہے کہ علم غیب جاننا، حضرت امام ماجد ماتوریدی عقیدہ دے رہے ہیں، یہ تاریخ کے امام نہیں ہیں، یہ لغت کے امام نہیں ہیں، یعنی ہیں لغت کے بھی ماہر، تاریخ کے بھی ماہر، لیکن جس نام سے ان کو قبول کیا جاتا ہے وہ عقیدے کے طور پر قبول کیا جاتا ہے. کس میں؟ عقیدے کا. امام ماجد ماتوریدی کا اکیلا بولنا پوری اہل سنت کا بولنا ہے. جس طرح فقہ کے اندر امام اعظم کا بولنا اہل سنت کا بولنا ہے، تو فقہ کے اندر امام اعظم جیسے امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اسی طرح اہل سنت کے اندر عقیدے کے اندر امام ماجد ماتوریدی امامت کا درجہ رکھتے ہیں. تو لہذا امام اعظم امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کریم غیب انبیاء کو بتاتا ہے اس لیے کہ علم الغیب، غیب کا جاننا یہ نبوت کی دلیلوں میں سے سب سے بڑی دلیل ہے. اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، توجہ رکھیے گا. ایک تو یہ ثابت ہوا ہمارے تسلسل کہ نبی ہی غیب جانتا ہے، اللہ کی عطا سے نبی ہی